وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. سب بولے 12 معزز اور محترم یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، قابل احترام جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران، دور دراز علاقوں اور بستیوں سے تشریف لائے معزز مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین قانونی کے زیر اہتمام آج کا یہ سالانہ اجتماع جو الحمدللہ منظم انداز میں جاری و ساری ہے، آج کے اس اجتماع میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے معاشرے میں عام ہونے والی کچھ اہم برائیاں اور ان کا تدارک۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایمان یا اسلام یا تقوی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں اور اس کے بعد آپ کی زندگی ایسی گزرے جیسے کہ آپ کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے جو اوامر اور احکامات ہیں ان احکامات سے آپ کافی دور رہیں۔ ایمان کسی بھی انسان کا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ ایمان کی جو تعریف اہل السنہ والجماعہ نے کی ہے وہ یہی ہے کہ جو زبان سے جس کا اظہار کیا جائے اور دل سے جس پر یقین رکھا جائے اور اعضاء و جوارح سے جس پر عمل کیا جائے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے نصیحت طلب کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العزت پر اور پھر اس پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، جمے رہو۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس پر جمنے کا کیا کہ آپ نے جو ایمان کا اقرار کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے اس کے کچھ تقاضے اور آپ کا یہ ایمان صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جو بات کہی ہے آپ اس کو عمل سے ظاہر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے کہ صلاۃ کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ میں بہت مشہور واقعہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مدینہ آنے کے 16-17 مہینے کے بعد قبلہ بدل دیا تو رب العزت نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا اور صحابہ کرام بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنے لگے تو اس وقت یہودیوں نے، منافقوں نے ایک شرارت شروع کی، اور یہ شرارت یہ ہے کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف ہو کر کے پڑھی گئی ہیں ان کا کیا، یا جو لوگ بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع کرنے والا نہیں۔ نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی نماز ہے میرے بھائیوں کہ جس کا چھوڑنا توحید میں گمراہی کے بعد معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا فساد ہے، معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، معاشرے اور سماج کی سب سے بڑی برائی ہے، معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور معاشرے اور سماج میں عام ہونے والی بہت بڑی بد اخلاقی ہے میرے بھائی۔ نماز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کے بعد اس دین میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ دین میں کسی
کسی عمل کے تعلق سے، کسی کام کے چھوڑنے کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس کا چھوڑنا کفر ہے اور ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ بہت سارے علماء نے صراحتیں فرمائی ہے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں اگر انکار نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو لوگوں نے کفر نہیں کہا ہے، یعنی ایسے آدمی کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیا ہے۔ مگر نماز کے بارے میں امت کا ایک بڑا طبقہ علماء کرام کا، ائمہ جو ہے اربعہ میں سے، اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کرام میں سے، اور آج تک بہت سارے علماء اس بات کو بیان کرتے آئے ہوئے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرون ترکہ شیئا من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو میرے بھائی۔ لیکن آج یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے میرے بھائی، نمازوں سے وہ غافل ہیں اللہ کے بندوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کتنی آیتیں، 80 سے زائد آیتیں نماز قائم کرنے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 صلوات ہیں، 5 نمازیں ہیں، جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا، جو ان کے آداب کو، اصول کو، ارکان کو، ضابطے کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اس آدمی کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں برہان ہوگا، نور ہوگا، اور اللہ رب العزت کی ضمانت ہوگی جنت میں دخول کی۔ اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی برہان نہیں ہوگا، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایسی حدیثیں سن کر کے ہمارے بھائیوں کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، اور ابی بن خلف جیسے جہنمیوں کے سرداروں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ نماز یہ اسلام کی سب سے پہلی عبادت ہے، توحید کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو آخری کلمات نکل کر رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نمازوں کا دھیان دینا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور جو تمہارے ماتحتی ہیں، تمہارے غلام اور لوڈی، نوکر چاکر، بیویاں، بچے ہیں، ان کا تم دھیان دینا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص توجیہ ہے میرے بھائیوں اس امت کو۔ تو اس لیے نمازوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ آج ہم کو ان نمازوں کی زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں، کیونکہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں نصرت عطا فرماتا ہے، ہمیں مدد عطا فرماتا ہے، ہمیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے توحید کی ساری آیتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مسائل کو، اللہ رب العزت نے روزے کے احکامات کو، اللہ رب العزت نے حج کے احکامات کو، تمام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان احکامات کو بھیجا۔ لیکن جب نماز فرض کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر بلایا، جو صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے اور آپ کا شرف اور امتیاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اور اللہ رب العزت نے وہاں پر
اور یہ گفٹ، یہ ہدیہ، یہ تحفہ عطا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اور نماز فرض کی گئی۔ میرے بھائیوں، نمازوں سے غافل ہو کر کے، نمازوں سے غفلت برت کر کے واللہ ایمان کا دعویٰ کرنا، واللہ اسلام کا دعویٰ کرنا، یہ میرے بھائیوں بیوقوفی ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میرے بھائیوں کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اصل کو یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں، ان نمازوں کی حفاظت وہاں پر کرو جہاں سے تمہیں پکارا جاتا ہے، جہاں سے اذان دیا جاتا ہے۔ اگر تم ان نمازوں کو چھوڑ دو گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چھوڑ دو گے اور تم صحیح راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور بہت خطرناک بات انہوں نے کہی، اپنا ایکسپیرینس بتایا، اپنا تجربہ بتایا۔ میرے بھائیوں، کہا لقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، کہ ہم نے دیکھا ہے مدینہ میں مسلمانوں کے اندر کہ کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک مومن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے، دور کی بات ہے جماعت چھوڑ دے۔ ایک بھی مسلمان، ایک بھی مومن سوائے اس مومن کے جو کہیں سفر پر ہو، دور ہو، کہ وہ سخت بیمار ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جماعت میں حاضر نہ ہو نماز پڑھے، سوائے اس شخص کے جو پکا منافق ہوا کرتا تھا۔ نماز جو چھوڑتا تھا، جماعت سے جو پیچھے رہتا تھا، یہ علامت ہوا کرتی تھی اس بات کی کہ یہ پکا منافق ہے۔ اور نمازیں جو پڑھتا تھا، نماز جو اس کا اہتمام کرتا تھا، جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ مومن ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کہ ایک بھی صحابی کا نام بتاؤ، ایک بھی مسلمان کا نام بتاؤ کہ جو آج کے مسلمانوں کی طرح سے نماز چھوڑ کر کے بھی مسلمان رہے ہوں، ایک بھی صحابی کا نام بتاؤ۔ ہم نے سنا ہے بہت سارے گناہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سرزد ہوئے۔ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا، زناکاری کا واقعہ ہوا، چوری کا واقعہ ہوا، مرڈر کا واقعہ ہوا، اور بہت سارے گناہوں کے بارے میں حدیثوں میں ہم نے تفسیر سنی ہے، یہاں تک کہ مال غنیمت میں خیانت تک کی بات بھی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی حدیثوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ایک بھی ایسا صحابی نہیں سنا ہم نے، ایک بھی مسلمان ایسا نہیں سنا ہو کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے مگر بہت پکے مسلمان تھے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ہم کو دھوکہ دے رکھا ہے، شیطان نے ہم کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ چلو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ نماز ہے اور چلو نماز کا پہلے حساب لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا حساب کتاب ٹھیک رہا، نماز کا مرحلہ آسان رہا تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ آپ کا سوشل کام سب بیکار ہے، آپ کا صدقہ خیرات سب بیکار ہے، آپ کی تلاوت ذکر و اذکار سب بیکار ہے، آپ کی جو ہے دیگر عبادتیں سب بیکار ہیں، کیونکہ نماز کا مرحلہ اگر آپ کے لیے آسان ہو گیا تب تو سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز کے امتحان میں آپ فیل ہو گئے اور نماز کا جب حساب لیا گیا آپ کا تو فیل ہو گئے تو بعد کے مراحل اور مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس چکر میں نہ رہیے کہ میں بہت سوشل کام کرتا ہوں، میں بہت صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں بہت جو ہے کیا نام ہے اللہ رب العزت کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب نماز کو چھوڑنا کفر ہے تو اب نماز کو چھوڑ کر کے کون سی نیکی قبول کی جائے؟ نماز کے چھوڑنے کا معاملہ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کون سی نیکی قبول کرے گا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی ہے، مشرکوں کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں اور ایمان والوں کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، دین کو مضبوط کیا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خطبوں میں نماز کی بات کی جاتی ہے، دروس میں نماز کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے معاشرے اور سماج کی یہ سب سے بڑی برائی ہے اور سب سے بڑا فساد ہے کہ جو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی عالم نے کہا تھا کہ یہ مسلمان غلبہ کی بات کرتا ہے، یہ مسلمان عزت اور سرخروئی کی بات کرتا ہے، یہ مسلمان اپنے اوپر ذلت اور رسوائی کے مسلط ہونے کی بات کرتا ہے، یہ مسلمان جو ہے کیا نام ہے غیروں کو جو ہے کیا نام ہے مغلوب کرنے کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں اربوں یعنی 100 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں اور کروڑوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز میں مہدے دیکھ لو میرے بھائیوں، یہ مہدے رو رہی ہیں، یہ مہدے آواز لگا رہی ہیں، مہدوں سے آواز آ رہی ہے کہ آؤ نمازوں کی طرف، مگر یہ بے حیا اور بے شرم مسلمان یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، جاگتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کان کے پردوں سے آواز ٹکراتی بھی ہے، یہاں تک کہ بہت ساری مہدوں میں تو تکبیرات کی آوازیں ٹکراتی ہے، تلاوت کی آوازیں ٹکراتی ہے۔ کون سا ایمان آپ کے اندر ہے کہ جو اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ کو نماز پڑھنے بھاگ رہی ہے، آپ کو نماز سے چڑ ہے، آپ کو نماز سے دشمنی ہے، آپ کو نماز سے بیر ہے؟ تو جس مسلمان کو، جس انسان کو نماز سے بیر ہو وہ اسلام والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کا خصوصی اہتمام کریں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر آپ کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، اور 5 وقت کی نماز دن میں کتنا کوئی پڑھے گا؟ میرے بھائیوں، بس صرف یہ کرنے کی نہیں ہے، چونکہ آپ کرتے نہیں ہیں اور شیطان نے اس میں ڈال دیا ہے۔ واللہ آپ کر کے دیکھیے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہو، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اگر آپ ہیں تو نماز آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت مشکل ہے۔ کس کے لیے مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، منافقوں کے لیے مشکل ہے، بے ایمانوں کے لیے مشکل ہے، فاجروں کے لیے مشکل ہے، فاسقوں کے لیے مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس الصلاۃ المنافقین العشاء والفجر، منافقین کے اوپر سب سے مشکل اور سب سے گرا جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ 2 وقت کی نماز کا مشکل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ منافق ہے، اور اگر کسی آدمی کے اوپر 5 وقت کی نمازیں مشکل ہیں تو کون سا پیمانہ آپ کے پاس ہے اور کون سا انصاف آپ کے پاس ہے کہ آپ کہتے ہو پکا مومن ہے؟ 2 وقت کی نمازیں مشکل ہو جائیں تو منافق ہے۔ منافقین بھی ظہر کی نماز پڑھنے آتے تھے، عشاء کی مغرب کی نماز پڑھنے آتے تھے، یہ جو ہے عصر کی نماز پڑھنے آتے تھے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں روشنی میں پڑھی جاتی تھی اور ان کو دکھانا ہوتا تھا، ان کو بتانا ہوتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے، اللہ کے نبی کو دکھانے کے لیے یہ ان نمازوں کو پڑھتے تھے، لیکن چونکہ عشاء اور فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے، اور اس وقت اس طریقے سے لائٹ کا نظم نہیں تھا تو وہ غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی سن دیکھ نہیں پائیں گے کون آیا کون نہیں آیا، صحابہ کرام دیکھ نہیں پائیں گے، تو کیا 5 یہ 2 وقت کی نمازیں بہت مشکل ہوتی تھی۔ لیکن اگر ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں مشکل ہو جائیں تو میرے بھائیوں کو سے انصاف ہے کہ ایسا آدمی پکا مسلمان ہے۔ اس لیے پہلی برائی معاشرے اور سماج کی جو ہے وہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نماز کے فریضے کا اہتمام کریں اور اس کو ادا کریں اور اس کو قائم کریں۔ دوسرا جو ہے میں معاشرے سماج میں عام ہونے والی برائی جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس موضوع میں، وہ ہے میرے بھائیوں نشہ آور چیزوں کا عام ہونا۔ نشہ آور چیزوں کا عام ہونا، نشہ آور چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں نشہ ہے وہ لکوڈ
شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، سونگھنے کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، اور کسی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، یہ نشہ آور چیز ہے۔ اسلام میں نشہ آور چیز کی کوئی گنجائش نہیں میرے بھائی۔ میرے نوجوان دوستو، خاص طور سے آپ سے میں گزارش کروں گا اور بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، نشہ آور چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نشہ آور چیزوں کو اسلام نے خمر کہا ہے۔ اس لیے خمر کا ترجمہ اگر نشہ آور چیزوں سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ لوگوں سن لو، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور اسلام میں ہر خمر حرام ہے۔ اور اگر کسی چیز کو زیادہ مقدار میں کھانے سے وہ جو ہے نشہ ہوتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا بھی لینا حرام ہے۔ ہمارے نوجوان دوست کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو بہت معمولی لیتا ہوں جس سے نشہ نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کا زیادہ مقدار لینے سے نشہ ہوتا ہو اس میں سے رتی برابر لینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس کا زیادہ حصہ نشہ پہنچائے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، تم ایسے نہیں ہو جیسے عام آدمی ہیں۔ یہ غیروں کی تخلیق میں نہ پڑیے میرے بھائیوں، غیروں کی تحریف سے نہ متاثر ہوئے میرے بھائیوں۔ آپ ایمان والے ہو، آپ آخرت والے ہو، آپ یقین والے ہو، آپ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک نشہ آور چیزیں، شراب، خمر اور یہ جوا اور انصاب، ازلام، یہ سب کیا ہیں؟ پلید ہیں، گندا کام ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ مومن تو چھوڑ دیجئے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا انسان کا ہی کام نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ قرآن کی صراحت کے مطابق شیطان کا کام ہے۔ اور مومن تو بہت بڑی چیز ہے، ایک مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان اس دنیا کا، اس روئے زمین کا سب سے افضل ترین مخلوق ہے میرے بھائیوں۔ آپ جس توحید کے ساتھ، آپ جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ، آپ جس دولت کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہو، اس سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو مومن تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کا ہی کام نہیں ہے۔ یعنی کوئی کافر ہو، کوئی فاسق ہو، کوئی مشرک ہو، اس کا بھی کام نہیں ہے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو تم لوگ بچو اس سے۔ یہ اللہ رب العزت ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتا ان اللہ حرم الخمر وثمنها وحرم المیتۃ وثمنها وحرم الخنزیر وثمنها۔ اللہ رب العزت نے خمر کو، نشہ آور چیزوں کو، اس کی قیمت کو حرام کیا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں نشہ آور چیزیں نہیں کھاتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بیچتے ہیں، سگریٹ بیچتے ہیں، تمباکو بیچتے ہیں، اور بہت سارے بھائی جو ہے کیا نام ہے، جو آج کل کی نشہ آور چیزیں چلی ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں کسی طریقے سے ارینج کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کی قیمت لینا، یہ میرے بھائیوں حرام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اسلام میں جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ لوگوں، خمر سے، نشہ آور چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ مرڈر، زنا، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ پر چلانا، ماں باپ کو الٹا سیدھا کہنا، گالیاں دینا، کتنی برائیاں گنائی جائیں میرے بھائیوں، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جو ہے وصیت کی کچھ باتوں کی، اور جس میں یہ بھی وصیت تھی خاص طور سے لا تشرب الخمر، کہ خمر کو، نشہ آور چیزوں کو، شراب کو کبھی بھی استعمال مت کرنا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق مؤمن، کہ کوئی بھی لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، خمر کو استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جس وقت پیے اس وقت مومن ہو، نہیں اس وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ مومن رہتا تو اللہ رب العزت کی آیتوں پر ایمان ہوتا، یقین ہوتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مانتا تو وہ ضرور اس کو طرف چھوڑ دیتا اور اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها ومرتعها وبائعها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب پر، خمر پر، نشاور چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اب ایسی چیز جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اگر اس کو کوئی نوجوان استعمال کرے، کوئی مسلمان استعمال کرے تو سوچے کہ وہ کیا اس کی حالت ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے دیکھیے، نوجوانوں میں دینی جو بے رغبتی ہے اور دین سے دوری ہے، یہ جو لعنت ہے میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے والدین پریشان ہیں اپنے بچوں سے، آج جو ہے گاؤں کے ذمہ داران پریشان ہیں، آج گاؤں کے بزرگ پریشان ہیں کہ نوجوان نشہ آور چیزوں کی طرف پہنچ جا رہے ہیں۔ تو نشہ آور چیزوں پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات پر ایمان رکھتا ہو اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ فلا یشرب الخمر، خمر کو نہ پیے، شراب نہ پیے، شراب کا استعمال نہ کرے۔ اگر آپ کا ایمان ہے اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو میرے بھائی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کیجیے۔ گویا کی ایک طرح سے یہ علامت ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ کبھی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے۔ ہمارے کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو نشہ آور چیزوں کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں، لیکن نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی مجلس میں، ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں کہ شراب کیا جائے گا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اس صراحت کے بعد کسی اور صراحت کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ یہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کنٹینیو برابر لگاتار وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کا عادی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کو نہر غوطہ سے پلایا جائے گا، نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ جہنم میں ایک نہر، جہنم میں ایک نہر ہے، اس سے پلایا جائے گا۔ اب نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا، خمر کو استعمال کرنے والا، شراب کو استعمال کرنے والا سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم کے ایک نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نہر غوطہ کیا ہے؟ کتنی صراحت کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر طرح سے ہمیں اور آپ کو اس سے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہر غوطہ وہ ہے کہ زناکار، بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جو گندگیاں کل قیامت کے دن جہنم میں نکلیں گی، یہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک گھونٹ شراب پی لیتا ہے، ذرا برابر بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 3 دن تک اس سے کوئی نماز قبول نہیں کرتے، کوئی صرف اور عدل قبول نہیں کرتے، کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات قبول نہیں کرتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہور چیزوں کا برابر استعمال کرتا ہے اس کو نہر الخبال سے پلایا جائے گا. یہ دوسری نہر ہے، نہر غوطہ ہے اور نہر الخبال ہے. نہر الخبال کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نہر الخبال کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی پیپ ہے، مواد ہے جو ان کے بدن سے نکلے گا، ان کے زخم سے نکلے گا، جو ان کو عذاب دیا جائے گا تو وہ ان کو پلایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نشہ اور چیز ایک مومن کا کام نہیں ہے. مسلمانوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، اگر سگریٹ کی عادت ہے اللہ کے لیے چھوڑ دو، ہزاروں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر تمباکو کی عادت ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دو، اور چھوٹے گا یہ آپ کے ذہن میں جو شیطان غصہ ڈالتا ہے، عادت بن گئی ہے نہیں چھوٹے گا، عادت بن گئی ہے نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، نہیں، آپ کے عزم میں، آپ کی ہمت میں کمی ہے. ہمت کر لو تو آپ بالکل چھوڑ دو گے. آپ روزہ رکھتے ہو، ہر گھنٹے سگریٹ پیتے ہو، ہر گھنٹے تمباکو کھاتے ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رمضان کے مہینے میں 13 گھنٹے نہیں پیتے ہو، کیونکہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں پینا ہے. تو آپ ہمیشہ کے لیے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نشہ اور چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے بھائیوں، آج معاشرے اور سماج میں تعویذ، گنڈا، جادو، سحر، یہ ساری چیزیں عام ہو رہی. آپ تو تعجب کریں گے کہ جو ہے تعویذ گنڈا ہمارے معاشرے سماج میں عام ہو رہی. جی ہاں، تعویذ گنڈا، جادو، یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ ان کو عام کیا جا رہا ہے. کیونکہ جادو ہر لفظ، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. جادو سحر، جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ جو 2 فرشتے نازل کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. دیکھ، ہم فتنہ ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں تمہاری، تم کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو. ضرب حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے. اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کی گردن مار دی جائے گی. اور آج بھی سعودیہ میں یہ نافذ ہے، اگر کسی جادوگر کا علم ہو جاتا ہے وہاں کی وزارت کو، وہاں کی ہیئات کو، تو اس کو پھانسی پر اور اس کی گردن مار دی جاتی ہے. تو جادو اسلام میں بہت بڑا سخت جرم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک چیز السحر ہے، جادو ہے. برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. جادو کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزید اس تعلق سے حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے میرے بھائیوں، آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو تعویذ گنڈا چلتا ہے، تعویذ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعویذ ہم دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کی تعویذ ہو یا حدیث کی تعویذ ہو یا دعاؤں کی تعویذ ہو یا کسی اور چیز کی تعویذ ہو، تعویذ سب کے سب حرام ہے، سب کے سب شرک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. میرے بھائیو، تعویذ کوئی بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پریکٹیکل دیکھنا ہو تو ان تعویذوں کو دیکھ لیجئے کہ تعویذات قرآن کی ہوتی ہیں کہ کس چیز کی ہوتی ہیں. آپ کو 90% تعویذات قرآن کی نہیں ملے گی، قرآن کی تعویذات نہیں ملے گی. اب قرآن کی جو تعویذات ہوتی ہیں، تو قرآن کے نام پر جو تعویذات دی جاتی ہیں اس میں آڑی ٹیڑھی لکیریں ہوتی ہیں، کچھ نمبرات ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں کہ جو نہ سمجھے جا سکتے ہیں، یا بدو یا کدو، پتہ نہیں کون کون سے الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ سب لکھا ہوتا ہے اور اس کو لپیٹ کر کے پہننے کے لیے. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جادو، یہ جادو ہے. کوئی شخص اگر آپ جب
جاتے ہیں کسی علاج کے لیے یا اس سے دم کرانے کے لیے رقیہ شرعیہ کے نام پر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ جو شخص امی کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے، جو شخص امی کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ جادو ہمارے معاشرے اور سماج میں عام ہو رہا ہے۔ جادو ایک جو جادوگر ہوتا ہے اور ایک جادو کے نام پر جو سکھایا جاتا ہے اس سے تو ہم ہوشیار ہے، متنبہ ہے، چوکنا ہے، لیکن جو یہ چور دروازے سے جو جادو ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے، ہم خود جو ہے ہمارے کتنے لوگ جاتے ہیں کسی سے دم کرانے کے لیے، کہتا ہے آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ دم کرنے کے لیے امی کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کون سا ایسا دم ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو امی کے نام پر موقوف کیا، امی کے نام پر بولنا کیا ہو، تو جو شخص یہ کہتا ہو کہ آپ کی امی کا نام کیا ہے وہ جادوگر ہے۔ جب آپ کسی شخص کے پاس جائیں دم کرانے کے لیے اور وہ آپ سے کہے کہ جو ہے آپ اپنا جو ہے کہنا ہے اپنا کوئی ایسا کپڑا دے دیجئے یا جو مریض ہے اس کا کوئی ایسا کپڑا دے دیجئے جو اس کے بدن سے ٹچ ہونے والا ہو، جیسے بنیان ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے میرے بھائیوں۔ آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز لے آؤ، یہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، تو میرے بھائیوں وہ جادوگر ہے۔ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مرغا ذبح کر دو، آپ بکرا ذبح کر دو، میرے بھائیوں وہ جادوگر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طریقے سے عام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں نارمل سے چیز جو رقیہ شرعیہ ہے کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی مریض آپ کے پاس آئے، کوئی بیمار آپ کے پاس آئے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ، تینوں قل، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور قرآن کی کوئی آیت جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا اور جو ہے کیا نام ہے کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، خاص طور سے کی جو ہے خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ آیتیں پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو دعائیں ہیں، دعائیں شفا ہے، دعائیں نزلِ بد سے بچنے کی دعا ہے اور بچوں کو بچانے کی جو دعا ہے، تو یہ جو دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان ساری دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کیجئے۔ اس کا نام ہے رقیہ شرعیہ، اس کا نام ہے رقیہ شرعیہ۔ اس لیے معاشرے اور سماج میں اگر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں تو معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور سے اس پر روک لگائیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک انسان اس کے وادی میں بھٹکتا ایسا جاتا ہے کہ گمراہی کو بہت بڑے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ نارمل رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اور جب اس میں کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے کیا نام ہے حصہ لینا ہوتا ہے، تو وہی پتہ نہیں کون سے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے بھائیوں یہ رقیہ شرعیہ جو نارمل اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کریں، اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ سکھائیں کہ آپ خود دم کیجئے۔ میرے دم میں زیادہ تاثیر ہے، آپ کے دم میں کم تاثیر ہے، ایسا نہیں۔ آپ مومن ہو، آپ ایمان والے ہو، اس کو آپ دم سکھائیے، اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہیے کہ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور نمازوں کی پابندی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرے تو ایسے آدمی پر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آدمی دم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو شیطان کے نرغے میں ہے ہی، وہ شیطان سے کہاں بچ سکتا ہے؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ شیطان کے جو ہے کرم ہے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شیطان اس کے چاہے ساتھ جیسا چاہے وہ کھیلے۔ تو اس لیے بے نمازیوں پر دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو نماز کی تعلیم دیجیے، نماز سکھائیے اور اسے کہیے انشاءاللہ آپ نماز قائم کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اللہ رب العزت کے اس سے ضرور ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تلقین یہ بھی کیجیے اور یہ تائید یہ بھی کیجیے کہ آپ کے گھر میں کیا چلتا ہے، جو ناچ گانے چلتے ہیں، جو فحش مناظر ہمارے گھروں میں دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بربادی کا، بیماریوں کا، مشکلات کا اور شیطان کا یہ تو بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں۔ تو لوگوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے۔
ان کے اعمال کو پختہ کیجئے، ان کو جو ہے سچی رہنمائی کیجئے، اور یہ گھروں میں جو لوح قرآنی ہم اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکائے رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا جادو ہے میرے بھائیوں، جس میں یہ لکھا ہوا کرتا ہے کہ اس کی طرف ایک نظر کوئی دیکھ لے گا تو اس کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ جو یہ سب لٹکانا اور پھر اپنے گھروں میں لا کر کے کھلنے اور چڑھٹ پر اور نیچے اور اوپر یہ جو تعویذات لٹکائی جاتی ہیں، بہت سارے ہمارے احباب خانہ کعبہ کے جو ہے کہ دروازے کو اس کو جو ہے کہ بطور تبرک اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے لٹکاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ سب جادو ہے اور یہ سب غیر شرعی تعویذات اور جو ہے کہ رقیہ ہے جو اسلام میں درست نہیں ہے۔ تو بہرحال میری بات کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے بندو کہ معاشرے میں عام ہونے والی یہ 3 برائیاں جو میں نے اپنے وقت کے حساب سے، میں ایک تو برائیاں اور لکھا تھا لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے اپنے وقت کے حساب سے آپ کے سامنے میں نے رکھا نماز، لہذا نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے بندو اگر ہم اس اجتماع سے صرف اتنا کر لیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے، واللہ ہمارا اجتماع کامیاب ہو گیا، واللہ ہمارا اجتماع کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایسے اجتماع سے شرکت کرو میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھو تو یہ تو مصیبت ہے میرے بھائی، آپ کے یہ آپ کے اوپر حجت قائم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر اور زیادہ حجت قائم ہو رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کنت لا تدری فالدین مصیبہ وان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم، اگر نہیں معلوم ہے تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، جہالت ایک مصیبت ہے، لیکن اگر معلوم ہے اور معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل نہیں ہے تب تو یہ اور بڑی مصیبت ہے، تب تو یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ لہذا نمازوں کا جو ہے اہتمام کرو، اور نوجوان دوستوں اور جو ہے کہ ہمارے بھائیوں نشہ اور چیزوں کو بالکل طور سے بائیکاٹ کرو۔ نہ صحت ہے، نہ تندرستی ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ عقیدے پہ نہ چہرے پہ رونق ہے، نہ جو ہے کہ میں اور خوشیاں ہیں، اس لیے ان سے دور رہو۔ اور اللہ کے بندو جادو اور غیر شرعی رقیات جو چلے ہیں معاشرے اور سماج میں اور تعویذ اور گنڈے، ان ساری چیزوں سے بچے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔